علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے کیس کے حوالے سے ایک اپڈیٹ آ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے کچھ اس کیس کا میں بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ فیوچر میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، ان کی رہائی کیسے ہوگی یا پھر وہ منظر عام پر کیسے آئیں گے۔ اس کے علاوہ ایک سیڈ نیوز ہے ٹی ایل پی کے حوالے سے، اور آپ ٹی ایل پی کی وفات چیک کیجئے گا اس سیڈ نیوز کے اندر۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو کشمیر کے اندر سے ایک گڈ نیوز دینی ہے، اور کشمیر کی جو ٹی ایل پی کے جو امیدوار ہیں ان کے نام اور ان کی جو نشانات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، لائک ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم گائز، میں ہوں احسن۔ آج ہے 15 جولائی 2026 اور دن ہے آج بدھ کا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعد رضوی صاحب، انس رضوی صاحب کو جبری طور پر اغوا کیے ہوئے، جامعہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے اوپر قبضہ کیے ہوئے اور سانحہ مریدکے کو گزرے ہوئے آج 275 دن گزر چکے ہوئے ہیں، 275 ڈیز، مطلب کہ 9 مہینے اور 2 دن۔ لیکن کوئی قانون، ریاست، عدالت پاکستان کے اندر ایسی نہیں ہے جو ظالموں سے پوچھ سکے کہ آپ نے نہتے پرامن اور محب وطن لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کی بازیابی کے حوالے سے جو کیس لگا ہوا ہے، جو ان کو جبری طور پر اغوا کر کے رکھا گیا ہوا ہے، صرف حافظ سعد حسین رضوی صاحب نہیں، ان کے چھوٹے بھائی جو انس حسین رضوی صاحب جو ہیں، جو ٹی ایل پی کی کیبنٹ کے ممبر بھی ہیں، اور ان دونوں بھائیوں کے حوالے سے جو کیس لگا ہوا ہے بازیابی کا، اس کیس کو جو ان کو جبری طور پر اغوا کیا ہوا ہے، ایک اپڈیٹ آئی ہے، میں آپ کے سامنے ایز اٹ از رکھ دیتا ہوں، پھر کیس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لکھا ہوا ہے کہ امیر محترم بازیابی کیس میں آخری سماعت کو 15 دن گزرنے کے باوجود، یعنی کہ 15 دن گزر چکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود آئندہ سماعت کی تاریخ کا اعلان ہی نہیں کیا جا سکا۔ مطلب کہ 15 دن گزر چکے ہوئے ہیں، جو لاسٹ سماعت ہوئی تھی، لاسٹ سماعت کب ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک نئی تاریخ کا، نئی سماعت کا اعلان ہی نہیں کیا گیا، اور آخری سماعت جو ہوئی تھی 3 ماہ کی تاخیر کے بعد 29 جون 2025 کو، یعنی کہ آج سے ٹھیک 15 دن قبل جو ہے وہ جسٹس ابر گل صاحبہ کے روبرو منعقد ہوئی تھی۔ مطلب کہ 3 مہینے کی یعنی کہ تاخیر کے بعد 29 جون 2025 کو سماعت ہوئی تھی، اور جسٹس ابر گل صاحبہ جو ہے ان کے روبرو سماعت جو ہے وہ ہوئی تھی، جس میں روایت کو برقرار رکھتے ہوئے عدالت عالیہ نے کوئی پیش رفت کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ مطلب کہ انہوں نے اس حوالے سے کہ ان کے بازیابی کے حوالے سے اداروں کو بلایا جاتا، ٹی ایل پی نے پارٹی بنایا ہوا ہے، ایجنسیز کے لوگ، وزیر دفاع کے لوگ، ان ساری چیزوں کو ٹی ایل پی نے پارٹی بنایا ہوا کہ عدالت جو ہے وہ ان سب سے پوچھے کہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں، ٹی ایل پی یہ سمجھتی ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب ان کے پاس ہے، عدالت ان سے پوچھے کہ وہ لوگ آ کے جواب جمع کروائیں کہ کیا سعد رضوی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ مطلب کہ انہوں نے اس حوالے سے ان کو اداروں کو تو کیا بلانا تھا، انہوں نے سماعت کے حوالے سے یعنی کہ اس طرح اس کو ملتوی کیا کہ جسٹس ابر گل صاحبہ نے یہ بتایا ہی نہیں کہ اگلی سماعت کب ہوگی، کس تاریخ کو ہوگی، اور اب بھی مطلب کہ 15 دن اس بات کو بھی گزر چکے ہوئے ہیں۔ تو آگے لکھا ہوا کہ تحریکی وکلاء نے جب لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس سے تاخیر کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو انہیں بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ مطلب کہ جن کے ہاتھوں میں ہے، اب میں آپ کو کیس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ جن کے ہاتھوں میں ہے معاملہ کس طرح ہینڈل ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل اس حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹی ایل پی نے جب کیس فائل کیا تھا تو ایک جسٹس فاروق حیدر صاحب جو ہے ان کے روبرو یہ کیس لگا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس کیس کو جو ہے وہ سنوں گا ہی نہیں۔ مطلب کہ انہوں نے اس کیس سے معذرت کر لی، سننے سے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ معذرت کر سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے کیس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ بازیابی کا جو کیس ہوتا ہے اس کو بڑی پہلی بنیادوں کے اوپر سنا جاتا ہے، کیونکہ بندے کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کس وجہ سے جو ہے وہ معذرت کی آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اگلے جج کے سامنے یہ کیس لگا، انہوں نے اس حوالے سے ایک لمبی ساری ڈیٹ دے دی۔ مطلب کہ بازیابی کا کیس میں نے آپ کو پھر سے بتایا کہ اس میں جو ہے سماعتیں بہت چھوٹی رکھی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اس حوالے سے جب ان کے ہاتھ سے بھی کیس اگلے جج کے ہاتھ میں گیا اور پھر انہوں نے بھی ملتوی کرنا شروع کیا، پھر یہ جسٹس صاحبہ جو ہیں ان کے آگے کیس پڑا ہوا ہے، لیکن اس حوالے سے یہ بھی ملتوی کیے جا رہی ہیں۔ اب فیوچر میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب، محسن نقوی صاحب اور یہ جو طلعت چودھری صاحب ہیں، ان کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہوئی ہے ٹی ایل پی کی، بے شک ان کی میٹنگ اب تک نہیں ہو رہی، کچھ میٹنگز ہوئی بھی ہیں ان کی، اور کچھ معاملات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے طے بھی ہوئے ہوں، جیسے کہ ٹی ایل پی کے جو اسیران ہیں، جو قیدی ہیں، ان کی رہائیوں کے معاملے۔ ادروائز تو قیدی جو ہیں وہ ٹی ایل پی کی جو وکلا ٹیم ہے انہی کی کاوشوں کا وہ یعنی کہ ثمر ہے کہ انہی کی کاوشوں کی
وجہ سے وہ قیدی رہا ہو رہے ہیں۔ اس میں حکومت کا کوئی نرم ہاتھ نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ حکومت اس حوالے سے نرم ہو چکے ہوئے ہے، اب تک لوگوں کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اب تک لوگوں کے اوپر ظلم جاری ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کے کیس کا حل صرف اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے ٹی ایل پی مطلب کہ کوئی مذاکرات کی بات آگے چلے، ایک تو یہ حل ہو سکتا ہے، اور دوسرا حل جو ہے وہ جس وجہ سے ٹی ایل پی جانی جاتی ہے، آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی کہ جیو نیوز کی طرف سے جو گستاخی کی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، تو اس حوالے سے ٹی ایل پی نے پورے ملک میں احتجاج ریکارڈ کروائے۔ مطلب کہ ٹی ایل پی نے اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ صاف طور پر واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہم اب بھی زندہ ہیں، ہمیں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فنا ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو اپنے گریبان میں جھانک کر ہمارے سڑکوں کے اوپر آنے والے جو احتجاج ہیں، قریباً ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ریلیاں جو ہے وہ نکالی گئی تھی، اس سے ناموس رسالت 4000 ریلیاں جو ہے رپورٹ ہوئی تھی۔ تو یہ سچویشن ہے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کے دور کے اندر جو ہے وہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں، مطلب کہ جب فرانس کا معاملہ چل رہا تھا تو جو مخالفین ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہے سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہی نکلے تھے۔ حالانکہ ٹی ایل پی کا جو مطالبہ تھا کہ یہ جو ان کے فرانس کے سفیر کا معاملہ ہے، اس کو لے کے جایا جائے گا اسمبلی کے اندر اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، اور پارلیمنٹ ہاؤس وہاں پہ ڈسکشن کی جائے گی کہ کیا فرانس کے سفیر کو نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے۔ ٹی ایل پی کا یہ مطالبہ پورا ہوا تھا اور اسمبلی کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی۔ سعد حسین رضوی صاحب بھی اس حوالے سے رہا ہوئے تھے، اور جو ہے وہ مخالفین کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے محض سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے، ان کی رہائی کے حوالے سے ہی یہ سارے اقدامات کیے ہیں۔ چلو ان کی رہائی کے حوالے سے اقدامات ہی آپ سمجھ لیں وہاں پہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، قریباً 50+۔ تو اب بھی سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے لوگ 50+ کیا ہزاروں کی تعداد میں بھی شہید ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹی ایل پی کے ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو یہ میں نے کیس کی آپ کو اپڈیٹ بتائی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس حوالے سے آزاد کشمیر کی طرف سے ایک آپ کے سامنے گڈ نیوز رکھتا چاہوں، وہ یہ ہے کہ تحریک نے آزاد کشمیر عام انتخابات کے لیے ایک اور حلقے سے امیدوار کا اعلان کر دیا۔ مطلب کہ ٹی ایل پی نے ایک اور حلقے سے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے۔ حلقہ LA4 سے چودھری عبدالعزیز ایڈوکیٹ تحریک کی نمائندگی کریں گے۔ وکیل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کہا جاتا ہے ٹی ایل پی جو مولویوں کی جماعت ہے، صرف مولویوں کو آگے لایا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹی ایل پی نے اقلیت کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ عیسائی خواتین کو، مرد نہیں عیسائی خواتین کو کراچی کے اندر ٹکٹ دیے تھے، اور وہ ٹی ایل پی کے لوگوں کے، مسلمانوں کے جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں ان کے جو کردار کو دیکھ کے وہ ان کی عورت جو ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اچھا، وہ آگے لکھتے ہیں کہ اس پیش رفت کے بعد اب آزاد کشمیر کے جو ہے وہ 23 کی بجائے 24 حلقوں سے امیدواران الیکشن میں حصہ لیں گے ٹی ایل پی کے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، یہ ڈیٹا جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار کا ڈیٹا ہے، اور یہ ڈویژن ہے میر پور کی۔ مطلب کہ میر پور کے اندر سے، کشمیر کے اندر سے ٹی ایل پی کے یہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جو نشانات ہیں، جو ان کے انتخابی نشان ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں۔ اور بھی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ یہ ڈویژن ہے مظفر آباد کی، جو آپ اپنے سامنے تصویر دیکھ رہے ہیں، ان کے امیدواروں کے نام اور نشان آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈویژن ہے پونچھ کی، یہاں بھی امیدواران جو ہیں ان کے نام اور ان کے انتخابی نشان جو ہیں وہ آپ کے بالکل سامنے ہیں، آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ایک سیڈ نیوز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، اور جنازہ کس شخصیت کا ہے، یہ ہے ٹی ایل پی کے ساتھ وفا کا صلہ۔ مطلب کہ ٹی ایل پی ہر اس بندے کے ساتھ اپنا صلہ ضرور نبھاتی ہے۔ سوشل میڈیا کے وہ لوگ ہو گئے، بے شک وہ ریحان طارق کی شکل میں ہوں، بے شک وہ کسی بھی شکل میں ہوں، اگر وہ حق کی بات کریں گے اور ٹی ایل پی کو تھوڑی سی بھی کوریج دیں گے، ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں ان کو ہاتھوں کے اوپر اٹھاتے ہیں۔ اس قدر جو ہے وہ ٹی ایل پی کے لوگ وفا کرتے ہیں۔ مطلب کہ یہ اب ایک وکلا ہے، کوئی عورت ہے، اور انہوں نے ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے، جو ضمانتوں کے حوالے سے بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے۔ تو ان کے اصل میں والد محترم جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے، رضائے الہی سے انتقال کر چکے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا ہے کہ اصل میں ٹی ایل پی نے ایک پارٹی کے لیول کے اوپر ان کے ساتھ اظہار تعزیت کی ہے، اور وہ جو خاتون ہے ان کا نام ہے محترمہ اسرا چودھری ایڈوکیٹ ہیں وہ، اور جو بیان دیا گیا ہے تعزیتی بیان وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے کہ محترمہ اسرا چودھری ایڈوکیٹ کے والد گرامی کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں،
اور آگے لکھا ہوا ہے کہ ان کے صرف یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، آگے وہ لکھتے ہیں کہ دعا ہے کہ اللہ کریم مرحوم کی کامل بخشش فرمائے، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو یہ صلہ ہے، ایک پارٹی لیول کے اوپر انہوں نے ان کے ساتھ اظہار تعزیت کی ہے۔ اور جنازہ بھی آپ ان کے سامنے میں پھر سے دوبارہ سے ویڈیو لگا دیتا ہوں، لکھا بھی ہوا ہے کہ محترمہ ایڈوکیٹ اسرا چودھری کے والد گرامی کے جنازے کو لبیک کی صداؤں کے ساتھ جنازہ گاہ کی جانب لے کے جایا گیا۔ مطلب کہ انہوں نے جس وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، انہوں نے ان صداؤں کے اندر ان کو جو ہے وہ تدفین کے ان کے مناظر اور ان کو جو ہے وہ سڑکوں سے گزارتے ہوئے اور لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ یہ عاشق رسول کا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی کہ جو عاشق رسول کی آواز بننے والی خاتون ہے ان کے والد کا یہ جنازہ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھنی ہے، اٹک سے یہ خبر ہے، لکھا ہوا ہے کہ اٹک یعنی کہ اٹک رہنما کرین پارٹی کے وہ رہنما ہیں سید احسن شاہ، ان کو بھی آج گرفتار کر لیا گیا ہوا ہے۔ تو فی الحال کے لیے اپڈیٹس یہی تھیں، ہوپ فلی آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ ملتے ہیں، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، بائے۔